نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مٹ بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں پر اب مال غنیمت کی تقسیم کا قانون بتایا جا رہا ہے. غنیمت عربی زبان میں اس مال کو کہتے ہیں جو میدان جنگ میں دشمن سے لڑ کر حاصل کیا گیا ہو. قدیم عربوں کے ہاں رواج یہ تھا کہ جنگ کے بعد دشمن کی جو چیز جس شخص کے ہاتھ میں لگتی وہ اس پر قابض ہو جاتا، یعنی اس کی تقسیم کا کوئی باقاعدہ قانون نہ تھا. لیکن اسلام نے اس معاملے میں بھی ایک ڈسپلن قائم کیا، ایک قانون دیا، اور وہ یہ کہ جنگ کے دوران جو مال بھی حاصل ہو سوئی دھاگے تک سب کچھ ایک جگہ جمع کیا جائے اور اس کے بعد پھر اس کی باقاعدہ تقسیم کی جائے. اور تقسیم کس طرح کی جائے کہ اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور پھر باقی 4 حصے ان لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا ہو. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سارا مال انہی میں تقسیم ہوتا جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا یا کوشش کی، لیکن اس مال میں بھی دوسرے لوگوں کا کچھ حصہ رکھا گیا، یعنی خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے. ایسا کیوں کیا گیا؟ مال غنیمت میں کچھ دوسرے لوگوں کو مستحق کیوں بنایا گیا؟ اس سے ہمیں اس بات کا سبق ملتا ہے کہ مال میں حقدار ہونے کی بنیاد صرف محنت اور وراثت ہی نہیں ہوا کرتی، بلکہ کچھ اور بنیادیں بھی ہیں
جو محنت اور وراثت جیسی چیزوں کے دائرے میں نہیں آتی اور وہ ضرورت ہے. اور ہر معاشرے کے اندر ایسے افراد موجود رہتے ہیں جو نہ تو محنت کر سکتے ہیں اور محنت کرنے کے باوجود بھی اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مالداروں کے مال میں ان کا حصہ رکھ دیا ہے. پھر اسی طرح اس قانون سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں ملکیت کا حق صرف قبضے سے نہیں کہ آپ جس چیز پر قابض ہو جائیں وہ چیز آپ کی ہو جائے، خواہ آپ کو اس کا حق ہو یا نہ ہو، جیسا کہ دور جاہلیت میں ہوتا تھا. اور یہ بھی نہیں کہ اتفاق سے اگر کوئی چیز تمہارے ہاتھ آ گئی ہو تو تم اس پہ قابض ہو جاؤ، بلکہ یہ ہے کہ تقسیم کے لیے کچھ بنیادیں رکھی گئیں اور ان کی پابندی بھی ضروری رکھی گئی. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصوى، یاد کرو وہ وقت جب کہ تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا. اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے، لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے. یقیناً اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے. آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے جب ہجرت کی اپنے گھر بار، اپنے مال، اپنی تجارت سب کچھ مکہ میں چھوڑ آئے. جب وہ یہ سب کچھ چھوڑ کر نکل گئے تو مکہ والوں نے، مسلمانوں کے دشمنوں نے ان تمام چیزوں پر ظالمانہ طور پر قبضہ کر لیا. پھر اس مال کو بیچ بٹا کر تجارت کرنے کے لیے ایک قافلہ شام کی طرف گیا. مال مسلمانوں کا تھا، تجارت ان کے دشمن کر رہے تھے اس مال سے. اب ہوا یہ کہ جب وہ قافلہ تجارت کے بعد واپس آ رہا تھا مکہ کی طرف تو مدینہ کے قریب سے ان کو گزرنا تھا. انہیں یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہم سے انتقام لیں اور قافلے کا مال چھین لیں. اس پر انہوں نے مکہ میں اطلاع دی اور کہا کہ ہماری مدد کو پہنچو. مکہ سے کچھ لوگ اپنے قافلے کے بچانے کے لیے باہر نکلے، یعنی اپنے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے وہاں سے نکلے. دوسری طرف جب مسلمانوں کو یہ پتا چلا کہ یہاں سے دشمنوں کا قافلہ گزرنے لگا ہے تو ان میں سے کچھ لوگوں نے چاہا کہ وہ باہر نکل کر اس قافلے کو لوٹیں اور اپنا بدلہ لیں. بہرحال ہوا یہ اللہ تعالیٰ کو کچھ ایسا منظور تھا. اتفاق یہ ہوا کہ قافلہ سمندر کے راستے سے ساحل کے کنارے کنارے بچ بچا کر مکہ پہنچ گیا. ادھر سے مکہ والوں کی فوج نکل چکی تھی، ادھر سے مسلمان نکل چکے تھے اور اتفاق سے ایک جنگ پیش آ گئی. اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلہ کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پہ پہلو تہی کر جاتے، کیونکہ تمہاری تعداد تھوڑی تھی. لیکن جو کچھ پیش آیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیش آیا، اور وہ اس لیے پیش آیا کہ جس بات کا اللہ فیصلہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے. یعنی اللہ تعالیٰ اس موقع پر مسلمانوں کی تعداد کی قلت کے باوجود ان کا رعب قائم کرنا چاہتا تھا اور دشمن کو مروب کرنا چاہتا تھا. اور پھر یہ کہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو، اسے پتہ چل جائے کہ بہرحال اسلام دین برحق ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے اور اہل کفر جو ہیں وہ خسارے میں ہیں. اور یاد کرو وہ وقت جب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا. اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچا لیا. یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے. اور یاد کرو جب کہ مقابلے کے وقت اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمن کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی اللہ اسے ظہور میں لے آئے. کیونکہ اگر معاملہ اس کے برعکس ہوتا تو مسلمان لڑنے کی ہمت نہ کرتے. اور آخرکار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور ویسے بھی کفار نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر زیادہ ہے تو ان کے اندر بھی ایک طرح سے ہمت ٹوٹنے لگی، اور اس طرح مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غیبی اسباب فراہم کر کے مدد عطا کی. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان لانے والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو
توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی. یعنی مقابلے کے وقت صرف ہتھیار ہی نہیں، اللہ کا ذکر، اور وہ بھی کثرت سے اللہ کا ذکر بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کامیابی کے اسباب میں کیا ہے؟ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں. مسلمانوں کے آپس کا اختلاف ہمیشہ ان کی ناکامی کا سبب بنتا ہے، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ اختیار نہ کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اشارہ ہے کفار قریش کی طرف، جن کا لشکر مکہ سے جب نکلا تو ان کے ساتھ گانے بجانے والی لونڈیاں تھیں، جگہ جگہ رقص و سرود کی محفلیں قائم کر رہے تھے، شراب نوشی بھی عام تھی. تو فرمایا کہ مسلمان جنگ کے لیے جب نکلتا ہے تو اس کا اخلاق یہ نہیں ہوتا. تمہیں اپنے طور طریقے کفار کے مشابہ نہیں کرنے، ان سے مختلف رکھنے ہیں. اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے. ذرا خیال کرو اس وقت کا جبکہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. مگر جب دونوں گروہوں کا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا میرا تمہارا ساتھ نہیں، میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ تم لوگ نہیں دیکھ رہے. مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے. جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر رکھا ہے. یعنی خبط میں مبتلا ہونا، دین کے نام پر مجنون کہلایا جانا، یہ کوئی نئی بات نہیں. یہ خطاب مسلمانوں کو شروع سے ملتا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا دار لوگ کسی بھی قیمت پر اپنی دنیا قربان نہیں کر سکتے، لیکن آخرت پر ایمان رکھنے والا، جنت کا سودا کرنے والا ہمیشہ اپنی آخرت کی خاطر دنیا کا نقصان کھلے دل سے برداشت کر لیتا ہے. یہی چیز دوسروں کی نظر میں جنون بن جاتی ہے یا انہیں خبط نظر آتا ہے. حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے. کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے. وہ ان کے چہروں اور ان کے کولوں پر ضربیں لگاتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو. یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كفروا بآیات اللہ فأخذهم اللہ بذنوبهم ان اللہ قوی شدید العقاب. یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا. اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے. یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی. کوئی بھی گروہ جب اللہ تعالیٰ کے انعامات کو پانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصول کیا بتایا ہے کہ اس گروہ کو اپنے افراد کی اصلاح پر اپنی طاقت صرف کرنی چاہیے. کیونکہ اگر کوئی قوم اپنے آپ کو نہیں بدلتی تو اللہ تعالیٰ اس کا حال نہیں بدلتا. پچھلی اقوام کے جتنے واقعات ہم نے پڑھے ہیں اس میں بھی یہی چیز نظر آتی ہے کہ جب اس کے افراد نے خود کو نہیں بدلا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا شکار ہوئے. یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی. اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا. انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا. یہ سب ظالم لوگ تھے. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون.
یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں، خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا، پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے۔ بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں۔ توقع ہے کہ بد عہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے۔ اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو علانیہ اس کے آگے پھینک دو، یقیناً اللہ خائن لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ مسلمان کے انفرادی اخلاق میں بھی امانت کی پاسداری ہے اور اجتماعی قانون میں بھی، یعنی انٹرنیشنل لا جو مسلمانوں کو دیا گیا ہے اس میں بھی یہ ہے کہ جب تمہارا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو تو اس میں خیانت نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخن من خانک، کہ اس سے بھی تم خیانت نہ کرو جو تم سے خیانت کرتا ہے، کیونکہ اس شخص کا تو کوئی ایمان ہی نہیں، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے اندر امانت کا پاس نہیں۔ منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے تیار رکھو، اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کرو جنہیں تم جانتے نہیں مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہاری طرف پلٹا دیا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ اسلام کا اعتماد استعمال قوت سے زیادہ مظاہرے قوت پر ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی قوت فراہم کرنے کے لیے کہا ہے جس سے اس کا دشمن خوف زدہ رہے، اس کا دشمن مرعوب رہے اور وہ اقدام کا حوصلہ نہ کر سکے۔ مسلمانوں کو اپنے وقت اور اپنی ضرورت کے اعتبار سے فکری میدان میں بھی اور عملی میدان میں بھی اپنے آپ کو طاقتور بنانے کی ضرورت ہے، اور پھر اس معاملے میں جو کچھ بھی وہ خرچ کریں گے، اپنا وقت یا اپنی صلاحیت یا اپنی ذہنی قوت یا کسی بھی قسم کی اپنی صلاحیت جو بھی وہ لگائیں گے اس راستے میں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے کئی گنا زیادہ پائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ کفر کرنے والے دنیا کے راستے میں جتنی بھی دوڑ دھوپ کرتے ہیں ان کو اگر کچھ ملتا ہے تو دنیا کی حد تک، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں۔ ایک مسلمان جو بھی محنت کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی اللہ کے فضل سے بدلہ ملتا ہے، لیکن اگر دنیا میں کسی وجہ سے وہ جزا نہ بھی پا سکے تو آخرت کا بدلہ تو ضائع نہیں ہوگا، وہ تو ضرور اس کو مل کر رہے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر مسلمان محنت نہ کریں، کوشش نہ کریں اور محض کوشش کرنے کے بغیر یہ سمجھیں کہ اچانک کوئی معجزہ ہو جائے گا اور ہمارے حالات بدل جائیں گے، تو اس طرح نہیں ہوا کرتا۔ لیس للانسان الا ما سعى، اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر کوشش فرض کی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دلوں کو جوڑ نہ سکتے۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے، یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کی باہمی محبت کی جتنی بھی بنیادیں ہیں ان میں سب سے مضبوط بنیاد دین ہے۔ دنیا کی کوئی مال و متاع انسانوں کے اندر وہ یونٹی پیدا نہیں کر سکتی، ان کو اکٹھا نہیں کر سکتی جو اللہ کی محبت اور دین کر سکتا ہے۔ اسی نعمت کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے اور اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ پھر فرمایا
یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے اور تمہارے پیروکار اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ کافی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری ہیں۔ یعنی ایمان کا وزن ہر چیز سے بڑھ کر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی راہ میں کام کرنے والوں کے اندر سب سے بہترین خوبی جو مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ صبر، استقامت، ایمان، توکل۔ جب ان صفات کے ساتھ ایک مومن کام کرتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتی۔ اور دوسری طرف دین کے دشمنوں کے لیے کیا کہا گیا؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، بس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے۔ یعنی جتنی تمہارے اندر استقامت ہوگی، صبر ہوگا، ایمان ہوگا، اتنی ہی اللہ کی مدد زیادہ آئے گی۔ زیادہ ہوگی استقامت تو زیادہ مدد آئے گی، اور اگر تم میں کمزوری ہوئی تو اسی اعتبار سے مدد کا ریشو بھی کم ہو جائے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے انسان کو پہلے اپنے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میں کس چیز کا اہل ہوں یا میرے اندر کیا کمزوری ہے۔ اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں، واللہ مع الصابرین۔ کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے، اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی۔ بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا۔ یعنی تمہارے اندر اگر خیر ہوا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی تم پر مائل ہوگی، اور جو کچھ تمہارے ہاتھوں سے چلا گیا اس سے بڑھ کر تمہیں عطا کرے گا، اور تمہاری خطائیں معاف کر دے گا۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی ہے کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم ہے۔ ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور مدد کی یعنی پناہ دی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالاسلام میں نہیں آئے تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقی مسلم بننے کے لیے انسان کو 2 چیزوں میں سے ایک چیز تو ضرور اختیار کرنا ہے، یا تو یہ کہ انسان اپنے آپ کو دین سے اس طرح وابستہ کر لے کہ اگر کبھی دین کی خاطر اپنی دنیا کا کوئی نقصان کرنا پڑے، اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے، تو انسان اپنے اندر اتنی سخت رکھتا ہو کہ ایسی قربانی کر سکے، کیونکہ دین بسا اوقات قربانی کا تقاضا کرتا ہے۔ اور اگر انسان کو ایسا موقع نہ ہو اور اس کو دوسرا رول ادا کرنا پڑ رہا ہو کہ دین کے راستے میں قربانی کر کے آنے والوں کو اگر وہ پناہ دے سکتا ہو تو پناہ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک طرف مہاجرین تھے جو مکہ سے آئے تھے اور دوسری طرف انصار تھے جو مدینہ سے آئے تھے۔ ان دونوں کے درمیان محبت کی اصل بنیاد دین تھی، اسلام تھا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور اسی وجہ سے عرب کا وہ معاشرہ جو قبیلوں میں بٹا ہوا تھا، وہ تمام قبائلی عصبیت ان کے اندر سے ختم ہو گئی اور باہم شیر و شکر ہو گئے، اور انہوں نے باہم مل کر اسلام کو وہ قوت عطا کی کہ دنیا بھر میں چھا گئے۔ جب تک مسلمانوں کے اندر باہمی یہ محبت
اور ایک دوسرے کے ساتھ مدد اور تعاون کا یہ جذبہ نہ ہو تو دین کو ترقی نہیں ہو سکتی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یا تو اسلام کی خدمت مہاجر بن کر کی اور کچھ لوگوں نے انصار بن کر. یہ پھر اللہ کی طرف سے ہے کہ کس کو کیا بننے کا موقع ملے، لیکن انسان کی نیت میں ہمیشہ یہ رہنا چاہیے کہ دین کی خاطر مجھے کچھ بھی دینا پڑے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. ہاں، اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے. یعنی اگر کچھ لوگ ایمان تو لے آئیں لیکن ہجرت نہ کر سکیں تو وہ بھی تمہارے مسلمان بہن بھائی ہیں، ان کی مدد بھی تم پر لازم ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے. جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں. اگر تم یہ نہ کرو گے، یعنی کفر کرنے والے بھی تو باہم متحد ہیں، اہل اسلام کو بھی باہم ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا. اگر تم یہ نہ کرو گے، یعنی مسلمان کا ساتھ نہ دے گا، تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی، اور جنہوں نے پناہ دی یعنی انصار اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں. ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. یعنی ہجرت کے بعد دنیا بھی ان کے لیے وسیع ہوئی، یعنی آخرت کا اجر تو ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت عطا کی. اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے، وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں. مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. یعنی صلہ رحمی اور رشتہ داریوں کا تعلق جو ہے وہ بھی بہرحال اپنی جگہ ایک اہم حقیقت ہے، کیونکہ خطرہ اس بات کا تھا کہ دین کی محبت کی وجہ سے باہم لوگ اگر اکٹھے ہوں اور ایک دوسرے پر اپنا مال خرچ کریں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے خون کے رشتوں کو بھلا دیں. فرمایا کہ وہ رشتے تو بہرحال اپنی جگہ قائم ہیں، اگرچہ بسا اوقات ایمان کا رشتہ جو ہے وہ خون کے رشتوں سے کہیں آگے نکل جاتا ہے. لیکن کسی بھی موقع پر کسی بھی صاحب حق کو اس کے حق سے محروم نہیں کرنا. سورۃ التوبہ مدنی سورت ہے. تھوڑا سا پس منظر اس سورت کے شروع میں بسم اللہ یہاں پر نہیں ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ اعلان برات ہے اور اعلان برات سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل خود ہی نہیں لکھوائی تھی اس سے پہلے. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے. یہ اعلان برات کس کے خلاف ہو رہا ہے؟ مشرکین کے خلاف. یہاں پر مشرکین مکہ کے خلاف. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو رہنے بسنے کا جو موقع دیا گیا ہے وہ کسی حق کی بنا پر نہیں بلکہ آزمائش کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ جب تک جس کو چاہتا ہے کسی انسان کو یا کسی قوم کو اس دنیا پر جینے کے لیے، بسنے کے لیے رہنے دیتا ہے، اور جب اس کے امتحان کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو دنیا سے واپس جانا ہوتا ہے. جس طرح افراد کی زندگی ہوتی ہے اسی طرح اقوام کی زندگی بھی ہوتی ہے. ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے، دنیا میں ایک مہلت ہے کام کرنے کی. جب اس کی مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس قوم کو کام کرنے کا موقع بھی اس سے لے لیا جاتا ہے اور وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے پیچھے آپ واقعات پڑھ چکے ہیں، ان سب میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کی ہدایت اور اصلاح کے لیے پیغمبر بھیجتے، وہ آ کر اپنا وقت پورا کرتے، دن رات سمجھاتے لوگوں کو، اور اگر لوگ نہیں سمجھتے تھے تو پھر بالآخر ان پر اللہ کا عذاب آتا، وہ قوم مٹا دی جاتی، صرف اہل ایمان بچتے، پھر ان کے اندر سے ایک نئی قوم جنم لیتی، پھر وہ آہستہ آہستہ دین سے دور ہوتی، بگاڑ آتا، پھر نبی آتے، پھر اسی طرح سلسلہ چلتا گیا، حتیٰ کہ معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ پہنچا کہ آپ کو اہل مکہ کی طرف بھیجا گیا. آپ نے آ کر 13 سال مکہ کے اندر گزارے، ان کو دن رات اللہ کا پیغام پہنچایا. جب حالات بہت تنگ ہو گئے تو آپ یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے. وہاں سے بھی ان کے ساتھ ایک کمیونیکیشن جاری رہی، ان کو سمجھانے کا، سکھانے کا موقع ہوتا رہا. جنگ بدر میں ان کو نقصان پہنچا، پھر بالآخر مکہ فتح ہو گیا. اس کے بعد بھی ان کو مہلت دی گئی، وقت دیا گیا کہ یہ کسی طرح دین کو سمجھ لیں، حقیقت کو سمجھ لیں، اور آہستہ آہستہ دنیاوی اعتبار سے بھی ان پہ دائرہ تنگ ہو رہا تھا
اور ان کو نظر آ رہا تھا کہ اسلام ہر طرف غالب آ رہا ہے. اب کوئی ایسا موقع نہیں تھا کہ ان کو بات سمجھ میں نہ آتی. دونوں طرح سے اسباب ان کے لیے مہیا کیے گئے، لیکن جو لوگ اب مان کر نہ دے رہے تھے ان کی آہستہ آہستہ مہلت ختم ہو رہی تھی. اور اب ایک وقت آ گیا کہ جب یہ کہا گیا کہ اب تمہارے لیے مہلت ختم ہے، یا تو تم اسلام قبول کر لو یا پھر تم یہاں سے اس جزیرۃ العرب سے یا اس علاقے سے نکل جاؤ اور یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اب یہ ہے کہ باقی قوموں پر جو عذاب آیا وہ آسمان سے آفات آئیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والوں کے لیے یہ اعلان برات دراصل ایک طرح کا عذاب تھا کہ اب تمہارے جینے کی مہلت ختم ہو گئی. اور ایسا نہیں کہ یہ اچانک کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کئی سال تک سمجھایا، ان کو دلائل کے میدان میں لاجواب کیا، اسی طرح کئی مہینے تک سمجھنے کا موقع دیا گیا. آخر وقت تک ان کو چانس دیا گیا کہ وہ توبہ کر لیں. توبہ کا دروازہ ان کے لیے کھلا رکھا گیا. فرمایا پس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے. اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی. اب اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور جب منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، سوائے ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی. تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقی لوگوں ہی کو پسند کرتا ہے. بس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو، جہاں پاؤ اور انہیں پکڑو اور گھیرو، اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو. یہ اسلام کی ابتدا نہیں ہو رہی، کیونکہ بہت سے لوگ سورۃ التوبہ کی ان آیات کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں اور دلیل کے طور پہ کہتے ہیں کہ اسلام تو تلوار کے زور سے پھیلا ہے. دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی مشرکین کو پاؤ، پکڑو، گھیرو اور ہر گھات میں ان کی خبر لو، انہیں قتل کرو. لیکن لوگ اس کا پس منظر نہیں جانتے کہ یہ سورت کب نازل ہوئی تھی اور کس موقع پر یہ اعلان کیا گیا تھا. اور اب کئی سال گزر چکے ہیں ان کو سمجھاتے سمجھاتے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں دین مکمل ہونا تھا، جزیرۃ العرب کو مکمل طور پر اسلام کا قلعہ بننا تھا. اس لیے اب کوئی موقع نہ تھا کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا، کیونکہ اگر چھوڑ دیا جاتا تو پھر سے اصل انسانیت کی بھلائی اور انسانیت کی رحمت کے لیے جو دین آیا تھا اس میں خلل اندازی کرتے. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو. گویا دین کی پہچان یہ 2 چیزیں ہیں، خاص طور پر نماز کی ادائیگی اور زکوٰۃ کی ادائیگی. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے، کس لیے؟ تاکہ اللہ کا کلام سنے، تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے مأمن تک پہنچا دو. یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے. یعنی اس انتہائی آخری وارننگ کے باوجود بھی اگر کوئی شخص کسی وقت اللہ کے دین کو جاننے کے لیے، اللہ کا کلام سننے کے لیے کہتا ہے تو اسے مارو نہیں، بلکہ اس کو سننے کی مہلت دو. کہ آخر وقت تک مسلمان کا کام کیا ہے؟ اللہ کی بات دوسرے تک پہنچانا. مسلمان اس لیے جنگ نہیں کرتا کہ انسانوں کو ختم کرے، وہ اس لیے کرتا ہے کہ انسانوں کی بھلائی کے کام کرے، اور وہ بھلائی آخر دم تک. اور جنگ بھی صرف سرکشوں کی سرکشی توڑنے کے لیے ہوتی ہے، انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں. اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام میں تبلیغ کو کتنی اہمیت حاصل ہے کہ آخری موقع پر بھی اللہ کا پیغام پہنچانے میں دیر نہ کرو. ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا. تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں
تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو کیونکہ اللہ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے. تو گویا جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، یعنی جو لوگ خیانت کا مظاہرہ نہ کریں تم بھی ان کے ساتھ معاملات درست رکھو. مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا. وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں. انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے. بہت برے کام تھے جو یہ کرتے رہے. کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ رشتہ داری کا لحاظ رکھتے ہیں نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے. بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، پھر وہی 2 شرائط توبہ کے بعد عملی ثبوت دین کا، تو تمہارے دینی بھائی ہیں. اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں. اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ پھر وہ اسی طرح باز آئیں. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا ارادہ کیا اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے. کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو. ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے دلوں کی جلن مٹا دے گا، کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی تھی. اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا. اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے. کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے جد و جہد کی، جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو دلی دوست نہ بنایا. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اس دنیا میں جب بھی کوئی انسان اپنی زندگی کا کوئی مقصد بناتا ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے پہلی شرط کیا ہوتی ہے؟ جد و جہد کرنا. لوگوں کے مقاصد مختلف ہوتے ہیں. مثلا کسی کی زندگی کا مقصد ہے مال کمانا، بہت مالدار بننا. اب وہ اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ صرف تمنا اور خواہش نہیں کرتا، صرف وہ اپنا مقصد نہیں بناتا بلکہ فوراً ہی اس کے لیے جد و جہد شروع کر دیتا ہے، کوشش شروع کر دیتا ہے. کسی کی زندگی کا مقصد ہے ایک بہت عمدہ گھر بنانا، تو وہ اس کے لیے کوشش شروع کر دیتا ہے، مال جمع کرنا شروع کر دیتا ہے، بہترین نقشہ بنواتا ہے اور بہت کچھ پلاننگ کرتا ہے اور پھر آگے بڑھتا ہے. اور پھر یہ نہیں ہوتا کہ اس راستے میں اس کو کوئی مشکل پیش نہ آئے. ہر چلنے والے کے لیے کہیں نہ کہیں پھسلنا بھی ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں ٹھوکر بھی ہوتی ہے، راستے کی مشقتیں بھی ہوتی ہیں. لیکن جو اپنے مقصد میں سچا ہوتا ہے وہ راستے کی مشکلات سے گھبراتا نہیں، وہ اپنا سفر جاری رکھتا ہے. جس شخص کو اپنا مقصد پیارا ہوتا ہے وہ اس کو پانے کے لیے راستے کی ہر رکاوٹ کو عبور کرتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے. اسی کوشش کا نام جہاد ہوتا ہے، یعنی لفظی معنی جہاد کا یہی ہے. بالکل اسی طرح دین میں جہاد کیا ہوتا ہے کہ جو انسان بھی اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیتا ہے کہ مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، مجھے اس زندگی میں اس دنیا میں عزت کے ساتھ اسلام پر عمل کرنا ہے، اسلام اور مسلمانوں کو عزت دلانا ہے، طاقت دلانا ہے، تو اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ مقصد ذہن میں رکھنے کے ساتھ فوراً جد و جہد شروع کر دیتا ہے کہ میں ایک بہترین مسلمان بن کے کیسے جی سکتا ہوں. اس کے لیے وہ کوشش شروع کرتا ہے. میں اللہ کے اس پیغام کو دنیا تک کیسے پہنچا سکتا ہوں، اس کے لیے وہ کوشش شروع کرتا ہے.
پھر ہوتا یہ ہے کہ جو شخص اپنی ذاتی زندگی میں اور اپنے معاشرے کے اندر اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتا ہے، اللہ کے دین پر عمل کرنا اور کرانا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ کوشش شروع کرتا ہے تو اس کے راستے میں کئی مشکلات آتی ہیں. کچھ مشکلات انسان کے اپنے اندر سے آتی ہیں. انسان کو کئی چیزیں مشکل لگتی ہیں، وہ اس کو بے آرام کرتی ہیں، اس کو پریشان کرتی ہیں. کچھ چیزیں اس کے اپنے رشتہ داروں کی طرف سے آتی ہیں، کچھ معاشرے کی طرف سے آتی ہیں. اس کو طرح طرح کی باتیں سننی پڑتی ہیں. کبھی اس کو عملی طور پر کئی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، دھوپ کی مشقت، بھوک پیاس کی مشقت، اپنے وقت، آرام، خوشی اور کئی جذبات کی قربانی اس کو کرنا پڑتی ہے. ایسے میں جو شخص اپنی دھن کا پکا ہوتا ہے وہ ان میں سے کسی مشکل کے آگے سپر نہیں ڈالتا، بیٹھ نہیں جاتا. وہ اس کو پار کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے. اور ایک مومن مرتے دم تک ایک جہاد کی کیفیت میں ہوتا ہے. اصل میں جہاد جد و جہد کا نام ہے نا. اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے جو رکاوٹ ہے اس کو ہٹانے کی کوشش، خواہ وہ اپنی زبان سے، خواہ اپنے ہاتھ سے، خواہ قلم سے، خواہ تلوار سے، خواہ کسی بھی چیز سے، یعنی اپنی ساری قوتوں کے ساتھ ان ساری رکاوٹوں کو ہٹاتے جانا جو اللہ کے راستے میں حائل ہو رہی ہوں، حتیٰ کہ انسان اپنی منزل تک پہنچ جائے. اور جو شخص اللہ کے راستے پہ چلنے کی تمنا اور امید اور خواہش تو رکھتا ہے لیکن کوشش نہیں کرتا تو محض یہ تمنا اس کو جنت تک نہیں پہنچا دے گی. اور پھر جو شخص کوئی مشکل آنے پر بیٹھ رہتا ہے تو ایسا شخص بھی کامیاب نہیں ہوا کرتا. دنیا کے مقاصد میں بھی ہار جانے والے اور دل چھوڑ بیٹھنے والے، ہمت ہار جانے والے کامیاب نہیں ہوا کرتے. اسی طرح آخرت کو پانے کے لیے، اس بلند منزل کو پانے کے لیے بھی انسان کو ہمت سے کام لینا ہے اور کوشش کرنا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں ایک خاص اور شرط بھی لگائی گئی ہے کہ اللہ کے راستے پر کوشش کرنے والے پھر اللہ کو دوست بناتے ہیں، اس کے رسول کو اور مومنوں کو. اس کے علاوہ وہ دوسروں کو دلی دوست نہیں بناتے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو شخص بھی دین کو سنجیدگی کے ساتھ اپنی زندگی میں داخل کرتا ہے تو پھر ہر وہ شخص جو اس راستے کا مسافر ہوتا ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کے ساتھ ایک تعلق ہموار کرتا ہے. کیونکہ اس راستے میں تنہا چلنا بہت مشکل ہے اور سب کے ساتھ چلنا بھی بعض اوقات مشکل ہوتا ہے. اب سب کے ساتھ چلنے کے لیے انسان کو پھر کچھ قربانیاں کرنی پڑتی ہیں. یعنی جنت کمانا اتنا آسان کام نہیں ہے. جنت کا راستہ اسی لیے کہا گیا تھا کہ تکلیفوں سے گھرا ہوا ہے اور نفس کی مرضی کے خلاف بہت سے کام کرنے سے اٹا ہوا ہے. جو شخص اس معاملے میں پھر کمزور پڑ جائے پھر وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم سمجھتے ہو کیسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی جدھر سے مرضی گھوم گھما کے تم جنت میں پہنچ جاؤ. حالانکہ ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں. اور جہاد کی آخری منزل قتال ہوتی ہے. یعنی جہاد صرف جنگ کا نام نہیں ہوتا، جہاد اس سے پہلے کی ساری کوششوں کا نام بھی ہوتا ہے. اور ضروری نہیں کہ ہر شخص کی زندگی میں قتال کا موقع آئے. بہت سے لوگ قتال کیے بغیر بھی جہاد کر کے دنیا سے جاتے ہیں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں چھوڑے گا جب تک کہ یہ نہ دیکھے کہ تم میں سے کس کی کوشش کتنی ہے، اور پھر تمہارے دلوں کے حال بھی دیکھے گا کہ ان میں سب سے زیادہ اہمیت کس کی ہے، کیا اللہ کی، اس کے رسول کی اور اہل ایمان کی، یا تمہاری محبتوں کا مرکز کوئی اور ہے. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اپنے مقصد کے دشمنوں سے دلی محبت رکھو. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ باخبر ہے اس چیز کے ساتھ جو بھی تم عمل کر رہے ہو، جس قسم کی تمہاری کوشش ہے. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور و خادم بنے، درحال ہے کہ وہ اپنے اوپر خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں. اب چونکہ مکہ سے ان سب لوگوں کو رخصت ہونا تھا جو خانہ کعبہ کے مجاور بنے ہوئے تھے، فرمایا نہیں، اب اللہ کے گھر کو تم جیسوں کی خدمت کی ضرورت نہیں، کیونکہ تم اللہ ہی کے ساتھ شرک کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ تم سے اپنے گھر کی خدمت نہیں لینا چاہتا. ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے، کیونکہ شرک کے ساتھ خواہ کوئی بیت اللہ کی تعمیر کرے یا اس کی صفائی کرے یا اس کی خدمت کرے تو وہ عمل اس کا قابل قبول نہیں، اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے.
انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدوں کے آباد کار تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ اب آپ دیکھیں اس صورت میں بار بار دو چیزوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، اور وہ دین کے مظاہر میں یعنی فرائض میں سے نماز اور زکوٰۃ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں، انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یعنی اگرچہ مسجد کی آبادی اور مسجد کی خدمت اور مسجد کی تعمیر اور مسجد کی تزئین وغیرہ بہت نیکی کے کام ہے، لیکن اس سے بڑھ کر نیکی کا کام بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا، جہاد کرنا، یعنی جہاد فی سبیل اللہ اور صرف مسجد کی خدمت۔ لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں عمل اللہ کے ہاں برابر نہیں، اگرچہ دونوں ہی نیک کام ہیں، لیکن مسجدیں بھی تو جبھی آباد رہیں گی نا جب لوگ اللہ کے دین میں داخل ہوں گے، اور اللہ کے دین میں داخل ہو کر پھر اللہ کے دین پر عمل کریں گے، اور اگر دین پر عمل کرنے والے نہ رہے تو مسجدوں کی کثرت کے باوجود وہ مسجدیں بے آباد ہو جائیں گی۔ اسی لیے جہاد فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے دین کی خدمت اور تبلیغ اور تعلیم اور پھر قتال تک کی کوشش، یہ سب ایک کے بعد ایک درجہ ہے۔ یہ ساری کوششیں دراصل کس لیے ہیں کہ یہ گھر آباد ہوں، اور اگر تم لوگ صرف ان گھروں ہی کے مجاور بن کے بیٹھ گئے اور اس سے آگے کا کچھ نہ سوچا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ مسجدیں بھی خالی ہو جائیں گی۔ اب آپ دیکھیں کہ جیسے بعض دوسرے مذاہب میں ہم دیکھتے ہیں، جیسے یورپ میں بے شمار چرچز جو ہیں وہ بکھ رہے ہیں، اور کہیں لائبریریز ان میں بن رہی ہیں، کہیں مسجدیں بن رہی ہیں، کہیں اور چیزیں بن رہی ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے اپنی ساری دولت اور اپنی ساری کوششیں اس پر تو لگا دی کہ بڑی بڑی عمارتیں تعمیر ہوں، لیکن لوگوں کو حقیقی معنوں میں اللہ کے دین کی طرف نہیں بلایا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ عمارتیں ایک دن خالی ہو گئیں، بیکار ہو گئیں، اور بالآخر ان کو سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، اور اب وہ کیا کر رہے ہیں، ان سے گلو خلاصی کے لیے ان کو بیچ رہے ہیں۔ تو یہ کسی بھی دین کی پسپائی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اسلام نے جو پرائرٹی جس چیز کی قائم کی ہے وہ یہ ہے، اور نیکی کا افضل ترین درجہ جس کو بنایا ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں ہر دم متحرک رہو۔ یعنی جہاد کا لفظ جب آتا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا پکچر آتی؟ بعض لوگ تو جہاد کا لفظ سنتے ہی صرف قتال کے معنوں میں اس کو لیتے ہیں۔ جہاد جد و جہد کا نام ہے، اب یوں سمجھے جیسے ایک ہلچل کا نام ہے۔ ایک ہے جمود کی زندگی، روٹین کی زندگی، کہ بس آپ سویرے اٹھتے ہیں، اپنے روٹین کے کام کرتے ہیں، تسبیحات نماز وغیرہ کرتے ہیں، اور پھر آپ سو جاتے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ صرف اپنی اس عبادت پر مطمئن نہیں ہیں، اس میں بھی بہتری لانے کی کوشش میں رہتے ہیں کہ کچھ اور سیکھ لوں، کچھ اور جان لوں، کوئی اور نیک کام اپنے اندر پیدا کر لوں، یعنی کوئی اور نیکی کا کام سیکھ کر اسے اپنے اندر اس عادت کو ڈال لوں۔ اور نہ صرف یہ کہ اپنے اندر، بلکہ آپ کو اس بات کی بھی فکر رہتی ہے کہ آپ کے گھر میں بچے اور آپ کے ہمسائے اور آپ کے رشتہ دار اور آپ کا معاشرہ، اور نہ صرف یہ کہ اسلامی معاشرہ بلکہ غیر اسلامی ممالک اور پوری دنیا تک کے لوگوں تک آپ کی سوچ جاتی ہے۔ آپ کو فکر ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ یہ بھی میری ہی طرح کے ذی روح ہیں، جاندار ہیں، اگر مجھے اپنے لیے دھوپ کی گرمی برداشت نہیں تو ان کے لیے جہنم کی آگ میں کیسے برداشت کر رہی ہوں۔ تو اس کے لیے آپ سوچتے ہیں، اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہیں، اپنے ذہن کو، اپنے انٹلیکٹ کو، اپنے علم کو، صلاحیتوں کو، یہ سب کام اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق کرتے رہنا، یہ جہاد ہے۔ یعنی جہاد جو ہے دراصل کیا ہے، انسان کو ہر دم نیکی کے کاموں میں آگے بڑھانے پر اکساتا رہتا ہے اور آگے لے جاتا رہتا ہے۔ جس انسان کی زندگی میں جہاد کی کوئی قسم نہیں، وہاں ایک جمود آ جاتا ہے، اور پھر آپ اس جمود میں نیچے آ سکتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں وہ تباہ ہوا۔ یعنی ہمارے لیے نیکی کا کرائیٹیریا کیا ہے، سٹینڈرڈ کیا ہے؟ صرف یہ نہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں اس پہ مطمئن ہو جائیں، بلکہ ہمارا آج کل سے اچھا ہونا چاہیے، اور پھر ہر آج کل سے اچھا ہونا چاہیے۔ یعنی ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے ہاں وہ ماضی میں بہت اچھے کام کرتی تھی، بس اب مجبوری ہے نہیں کر سکتی، یہ تو تباہی کی بات ہے۔ بعض اوقات جب میں جہاد کا لفظ پڑھتی ہوں نا تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے ایک پہاڑ کی چوٹی ہو اور ہم سب کو وہاں تک پہنچنا ہے، اور سارے مسلمان جو ہیں وہ چاروں طرف سے اپنے اپنے رخ اور اپنے اپنے طریقے پر اس چوٹی کی طرف
قدم بقدم چڑھ رہے ہیں اور چڑھ رہے ہیں اور چڑھ رہے ہیں حتیٰ کہ وہاں منزل تک پہنچ جائیں گے. اور اگر کوئی شخص چوٹی کو بس دیکھ کے خوش ہوتا رہے اور نیچے بیٹھا رہے، آرام کرتا رہے، مزے کرتا رہے، تو یہ زندگی نہیں ہے. ہر ایک کو اپنی اپنی حیثیت اور صلاحیت کے مطابق کوشش، ایفرٹ اور قدم بقدم آگے بڑھتے چلے جانا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ مسجدیں آباد کرنے کے کام سے بھی بڑھ کر جہاد فی سبیل اللہ کو اہمیت دیتے ہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہی ہلچل، وہی آگے بڑھنا، وہی اوپر چڑھنا، وہی مشقتیں برداشت کرنا. کیسے؟ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مال بھی لگائے اور اپنی جانیں بھی لگائیں، اپنا آپ بھی لگایا. کیونکہ بعض لوگ صرف اس کو کافی سمجھتے ہیں کہ مال دے دو اللہ کے راستے میں اور ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو وہ بھی کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے وجود کو بھی اللہ کی راہ میں ضرور استعمال کریں. اور جو لوگ ان دو چیزوں کے ساتھ جہاد کریں گے، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں درجے میں سب سے بڑھ کر ہیں، سب سے عظیم ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں. کامیابی ان کے لیے ہے. يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ، ان کا رب ان کو خوشخبری دیتا ہے اپنی طرف سے ایک رحمت کی، وَرِضْوَانٍ اور رضامندی کی، کہ ایسے لوگوں سے میں راضی ہوں، وَجَنَّاتٍ اور باغات کی، لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ جن میں ان کے لیے پائیدار دائمی نعمتیں ہیں. ایسے باغوں کی ان کو خوشخبری سناتا ہے. خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے پاس تو اجر عظیم ہے. تم جتنی کوشش کرو گے اتنی بلندی پاؤ گے. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم، مت بناؤ اپنے آباء و اجداد کو، واخوانکم اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء دلی دوست، اپنا رفیق. ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیں، کفر کو ایمان پر پسند کر لیں، تو پھر تم ان سے بھی دلی تعلق نہ رکھو. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو کوئی تم میں سے ان کو دوست بنائے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ دراصل ظالم ہیں. ایک زندگی وہ ہوتی ہے جو دنیاوی تعلقات پر اور دنیاوی مفادات پر قائم ہوتی ہے. ہمارے عموماً مفادات اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہوتے ہیں، ان سے وابستہ ہوتے ہیں. اور ایک اور زندگی ہوتی ہے جو ایمان کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے. ایک خونی رشتے ہیں اور ایک ایمانی رشتے ہیں. ہر شخص کے سامنے یہ دونوں چوائس ہیں، دونوں آپشنز ہیں. اور انسان جس چیز کو اپنی زندگی کی بنیاد بناتا ہے، پھر اس کی رشتہ داریاں اور تعلق اور دلی محبتیں بھی قدرتی طور پر اسی طرف جھکتی چلی جاتی ہیں. خون کے رشتوں کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن اصل بات کیا ہے؟ ایمان کی بنیاد پر رشتہ. اگر خون کے رشتوں میں ایمان باقی نہ رہے تو اس ایمان کو جگانا تو چاہیے، لیکن کوشش کے باوجود بھی اگر وہ لوٹتا نہیں تو پھر ان کی اہمیت وہ نہ ہوگی جو ایک ایمانی رشتے کی ہوگی. اب دیکھیں کہ دنیا کن لوگوں کو ملتی ہے. انہی لوگوں کو ملتی ہے جو دنیا کی قیمت دیتے ہیں، دنیا کی خاطر اپنا سب کچھ لگاتے ہیں، اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنا برین، اپنی انرجیز، اپنا سب کچھ. اسی طرح یاد رکھیے کہ آخرت بھی ان لوگوں کے حصے میں آئے گی جو اس کے لیے کچھ خرچ کریں گے، اس کی قیمت ادا کریں گے، اس کے لیے کچھ دینے کے قابل ہوں گے. اور جو لوگ آخرت کی خاطر دوسری چیزوں کی قربانی کرتے ہیں وہی پھر کامیاب ہونے والے ہیں. اصل بات ہے ترجیحات کی. یہاں اصل میں کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ ترجیحات کی، پرائرٹیز کی، کہ تمہاری پرائرٹی کیا ہے. جو تمہاری پرائرٹی ہوگی، تمہاری محبتیں، تمہارا مال، تمہاری ذات، ہر چیز اس کی طرف پھر جھک جائے گی.
پھر فرمایا قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا يهدي القوم الفاسقین. آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا. یہاں ایک اور طریقے سے اہل ایمان کو جھنجھوڑا گیا ہے. اب دیکھیں کہ یہاں بھی جہادی کی بات ہو رہی ہے نا. جہاد کو بعض علماء نے دین کا ایک رکن قرار دیا ہے. جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، تو جہاد کو بھی اتنی اہمیت دی گئی کہ وہ مسلمان کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ اللہ کے راستے میں کوشش کرنا، اللہ کے راستے میں آگے بڑھنا اور دوسروں کو اللہ کی طرف بلانا. اب ہوتا کیا ہے کہ جب انسان یہ راستہ اختیار کرتا ہے اور اس چیز کے بارے میں سوچتا ہے تو کچھ چیزیں اس کے راستے کی رکاوٹ بنتی، اور عموماً وہ کیا ہوتی ہیں؟ اس کی محبوب چیزیں، اس کی قریب چیزیں. محبوب چیزوں میں کیا ہے؟ انسان کی محبت ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، شوہر کو بیوی کے ساتھ، بیوی کو شوہر کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، برادری کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اپنے مال اور تجارت کے ساتھ، اپنے گھروں کے ساتھ. یہ چیزیں انسان کے راستے کی رکاوٹ بنتی. مثلا ہم سب دیکھتے ہیں کہ نماز تو گھر میں رہ کے ان سب کے بیچ میں بھی ادا ہو جاتی ہے، باقی چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں تو گھروں میں بھی پوری ہو جاتی، لیکن جو ہی آپ ذرا سی اپنے اس خاندان کے دائرے سے باہر قدم اٹھانے لگتے ہیں، یا اپنی تجارت اور اپنی دنیا سے ذرا سا بھی، یا اپنے گھر بار کے کاموں سے ذرا سا بھی باہر نکلنے لگتے ہیں، تو ضرور اس طرف فرق پڑتا ہے. یا آپ کے اندر کی دنیا ضرور متاثر ہوتی، اس کا آرام، اس کا سکون، اس کی خوشی، اس کی راحت اور اس کی زینت، اس پر ضرور زد پڑتی. جو لوگ اس کو قربان نہ کر سکیں پھر وہ دین کے راستے میں جہاد کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے. جب بھی آپ اپنے بعد دوسروں کی فکر شروع کریں تو آپ کو ضرور کہیں نہ کہیں قربانی کرنی پڑتی ہے. جو لوگ یہ قربانی نہ کر سکیں اور بحیثیت امت اگر یہ نہ کرنے والے ہوں اور امت کے کچھ لوگ بھی یہ نہ کرنے والے ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَرَبَّصُوا، پھر انتظار کرو. کس بات کا انتظار؟ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بیع اینا کو اختیار کر لو گے، یہ تجارت کی ایک قسم ہے، اور گایوں کی دمیں پکڑ کر کھیتی باڑی پہ راضی اور قانے ہو جاؤ گے اور جہاد چھوڑ بیٹھو گے، تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کر دے گا جس سے تم اس وقت تک نہ نکل سکو گے جس وقت تک اپنے دین کی طرف نہیں لوٹو گے. تو اس وقت کے جہاد میں سب سے بڑا جہاد کیا ہے کہ اس دین کو خود بھی سمجھیں، اپنی نسلوں کو بھی سمجھائیں اور تمام مسلمانوں تک اس کی اویئرنس پیدا کریں. کیونکہ ذلت امت مسلمہ کا اس وقت مقدر نظر ہی آتی ہے، لیکن کیا فرمایا کہ اس سے نکل نہ پاؤ گے جب تک دین کی طرف نہیں لوٹو گے. تو پھر جہاد کیا ہوا اس وقت؟ دین کی طرف لوٹنا، دین کے لیے کوشش کرنا. کیونکہ جب تک دین کی روح بیدار نہیں ہوگی اس وقت تک دین کے نام پر کوئی قربانی بھی نہ ہو سکے گی. اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ 3 چیزیں بتائی گئی ہیں، اللہ اور اس کا رسول اور اس کے راستے میں جہاد. یہ 3 چیزیں مسلمان کی پرائرٹی ہیں. سب سے پہلی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ، والذین آمنوا اشد حبا للہ. پھر اس کے بعد انسانوں میں سب سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو، اس کے والدین، اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام چیزوں سے بڑھ کر. لیکن ہم سب ذرا اپنے دل ٹٹولے، ہے کہیں وہی، پتہ ہی نہیں، احساس ہی نہیں ہے ہم مسلمانوں کو.
اور پھر اس کے بعد تیسری چیز جو مرغوب اور محبوب اور جس کے لیے دل تڑپنے چاہیے اور آنکھیں بہنی چاہیے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس کے دین کے لیے کچھ بھی کوشش کر سکیں اپنے مال، وقت اور جان کے ساتھ. اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو پیچھے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. یہاں فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ایسے ظالم اور فاسقوں کو پھر راستہ نہیں ملا کرتا، ان کو پھر پتہ نہیں چلتا کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین. اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے. ابھی غزوہ حنین کے موقع پر اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آیا. غزوہ حنین جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے شوال 8 ہجری میں ان آیات کے نزول سے تقریباً 12-13 مہینے پہلے پیش آیا تھا. یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے، وہاں پر ہوا، اور اس غزوے میں مسلمانوں کی فوج 12,000 تھی جو اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی تعداد میں اکٹھی نہیں ہوئی تھی. دوسری طرف کفار کی تعداد بہت کم تھی، لیکن اس کے باوجود قبیلہ حوازن کے جو تیر انداز تھے انہوں نے اسلامی لشکر کو تتر بتر کر دیا. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیوں ایسا ہوا؟ اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہیں تمہاری کثرت نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. ہوتا یہ ہے، انسان کی یہ کمزوری ہے کہ جب اس کے پاس دنیاوی اسباب زیادہ ہوتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے اب مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں اب کامیاب ہو جاؤں گا. دنیاوی اسباب کا قائم کرنا، دنیاوی اسباب کا مہیا کرنا بہت اہم باتوں میں سے ہے، لیکن مومن کبھی بھی صرف دنیاوی اسباب کے اوپر نظر نہیں رکھتا، اور صرف اس وجہ سے کامیابی نہیں ہوتی. اہل ایمان کو ان تمام چیزوں کی تیاری تو ضروری ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ تیاری رکھو، لیکن اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ. فرمایا یہ ساری تمہاری کثرت فلم تغنی عنکم شیئا، تمہیں کچھ بھی کام نہ دے سکی. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے. پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں. پھر اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما المشرکون نجس، مشرکین ناپاک ہیں، لہذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں. اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے، یعنی ابتدا میں جب یہ حکم آیا کہ اب حرم میں مشرکین کا داخلہ بند ہے تو اس پر مسلمانوں کو کچھ خوف لاحق ہوا، کیونکہ عرب کا علاقہ جو تھا اس میں زراعت تو تھی نہیں، ان کی اقتصادیات کا انحصار تجارت پر تھا، اور تجارت کی بنیاد ہمیشہ تعلقات پر ہوتی ہے. جتنے اچھے آپ کے تعلقات دوسروں کے ساتھ ہوتے ہیں اتنی اچھی تجارت ہوتی. اب اگر یہ کہہ دیا گیا کہ مشرکین کو یہاں آنے ہی نہ دو تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ تجارتی لین دین بھی ختم ہو جائے گا. تو مسلمانوں کو خوف ہوا کہ پھر ہم جئیں گے کیسے. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے، بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. اللہ علیم و حکیم ہے. یعنی بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں تمہیں وقتی طور پر اپنے مال کی قربانی، اپنے تجارت کی قربانی کرنا ہوتی ہے، لیکن یاد رکھو کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ تمہارے حصے کا رزق تم کو لوٹا دیا جاتا ہے. اللہ علیم و حکیم ہے. جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے. ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں. یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے. خدا کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی.
یعنی علماء کو رب بنا لیا، درویشوں کو رب بنا لیا. اس کے بارے میں حضرت عدی بن حاتم جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے اس کی حقیقت جانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ جو کچھ یہ لوگ یعنی تمہارے علماء حرام قرار دیتے ہیں تم اسے حرام مانتے ہو، اور جو کچھ وہ حلال قرار دیتے ہیں تم اسے حلال مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایسا تو ہم ضرور کرتے ہیں. فرمایا یہی رب بنانا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رب صرف وہ نہیں جو ہم کو رزق دیتا ہے یا ہمیں پیدا کرتا ہے، بلکہ رب وہ ہے جس کا حکم بھی ہم کو ماننا چاہیے. ظاہر ہے جس نے ہمیں بنایا، جو ہمیں سب کچھ دیتا ہے، جو ہمارا مالک ہے، حق بھی اسی کا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پوری جن سے دین پر غالب کر دے. یعنی اسلام وہ واحد دین ہے جو تاریخی طور پر معتبر دین ہے اور تمام ادیان کے مقابلے میں مضبوط بنیادیں رکھتا ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ باوجود اس کے کہ اس وقت امت بہت مشکل حالات میں، لیکن پھر بھی لوگ اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور اسلام کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ علمی اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے، اپنے سورسز کی اوتھینٹسٹی کے اعتبار سے آج بھی اسلام کو باقی تمام ادیان پر غلبہ حاصل ہے. کسی بھی مذہب کے پاس وہ بنیادیں نہیں جو اسلام کے پاس ہیں. یعنی 1400 سال سے اس کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت محفوظ ہے، آپ کے اقوال، آپ کی احادیث محفوظ ہیں. تو یہ دین آج بھی اسی طرح ہمارے سامنے جس طرح 1400 سال پہلے تھا، جبکہ باقی ادیان کی اصل بھی صحیح طور پر معلوم نہیں ہوتی، یعنی تاریخی اعتبار سے معتبر بھی نہیں. تو اسی چیز کے بارے میں یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے باقی ادیان پہ غالب کر دے. یعنی یہ غلبہ دلائل کے اعتبار سے آج بھی ہے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا. یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو. کنز اس مال کو کہتے ہیں جس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، اللہ کا حق نہیں نکالا جاتا. تو جو شخص اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کا حق نہیں نکالتا، بندوں کا حق نہیں دیتا، وہی مال قیامت کے دن تپا کر اس انسان کو جلانے کا ذریعہ بنے گا. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے. ان میں سے 4 حرام مہینے ہیں، یہی ٹھیک ضابطہ ہے. لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو. مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی تعلیم دی جا رہی ہے جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں. یعنی تمہارے خلاف وہ سب تو جمع ہو جاتے ہیں، لیکن تم جب کفر کا مقابلہ کرتے ہو تو دین کے نام پر بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. اور جان رکھو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. نسیت و کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے، یعنی مہینوں میں تبدیلی اور تغیر، کہ ایک مہینے کی بجائے دوسرا مہینہ اختیار کر لینا، یا کسی سال کے مہینے میں ایک مہینہ کبیسہ کا اور بڑھا کر اضافہ کر لینا تاکہ روزہ ہمیشہ ایک موسم میں آئے جو ان کو کنوینئنٹ ہو، یا حج ایک موسم میں آئے. تو یہاں پر اس چیز سے منع کیا گیا کیونکہ اسلامی کیلنڈر اس ترتیب سے ہے الحمدللہ کہ اس میں ہر موسم میں عبادات، یعنی خاص طور پر روزہ اور حج کی عبادات جو ہیں تمام موسموں میں آتی ہیں. اور اس کی حکمت یہ ہے کہ تبدیلی انسان کے اندر عمل کی ایک نئی قوت پیدا کرتی ہے. اگر ہمیشہ کے لیے رمضان جو ہے وہ سردیوں میں ہو اور ہمیشہ کے لیے حج جو ہے وہ اچھے ہی موسم میں آئے
تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک روٹین اور ایک جمود پیدا ہو جائے گا، تو عبادت کی لذت اور عبادت کا خشوع ختم ہو کر رہ جاتا ہے. اور عبادت میں جو مختلف طریقے سے انسان اپنے آپ کو زیادہ بہتر طور پر ایڈجسٹ کر سکتا ہے، یا عبادت کی جو لذت ہوتی ہے مختلف مواسم کے اعتبار سے، اس سے محروم ہو سکتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کو اپنی اصل پر قائم کیا. اور اس فعل کو یعنی نسی جس میں یہ تبدیلی کی جاتی تھی، فرمائے تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے، کیونکہ اس طرح اوقات اور ایام میں تبدیلی جو ہے تو ساری عبادات کا جو حکم ہے یا عبادات کا جو فائدہ ہے وہ ختم کر کے رکھ دے گی. اگر ہم شوال کو رمضان بنا لیں تو شوال میں تو سارا مہینہ روزے رکھنے کا وہ فائدہ نہیں ہو سکتا جو رمضان میں ہے. اسی طرح 9 تاریخ کو ذوالحج کی اگر وقوف عرفات نہیں ہوتا تو حج ہوتا ہی نہیں. ایسی تبدیلیاں کیلنڈر میں کسی کی بھی مرضی سے نہیں کی جا سکتی، اور یہ درست نہیں، اور یہ ایک کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں. کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں. ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا گیا، انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلو، اذ ثاقلتم الی الارض، تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے، اردیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا. اللہ تنفروا، تم نہ نکلو گے تو یعذبکم عذابا علیما، خدا تمہیں دردناک سزا دے گا، ویستبدل قوما غیرکم، اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا، ولا تضروہ شیئا، اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے. اللہ اپنے دین کے کام کے لیے ہم میں سے کسی کا محتاج نہیں. اگر ہم اس کام کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے، ہم اپنے جان اور مال پیش نہیں کریں گے، تو اللہ تعالی ہمیں لے جا کر کسی اور کو بھی ہماری جگہ پیدا کر سکتا ہے. یحبہم ویحبونہ، پھر وہ اس سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا. ظاہر ہے بیکاری اختیار کرنے والوں کو اور صرف دنیا کی محبت میں جینے والوں سے تو اللہ محبت نہیں کرتا. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، یعنی مکہ سے، جب وہ صرف 2 میں کا دوسرا تھا، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی اور عنہ 2 تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ ہما فی الغار، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا، یعنی انتہائی نازک موقع پر جبکہ کفار بالکل قریب پہنچ چکے تھے، یعنی انتہائی خوف کا وقت تھا، لیکن چونکہ وہ اللہ کے راستے میں نکلے تھے اس لیے اللہ نے اپنی طرف سے سکینت نازل کی اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے. اللہ زبردست اور دانا و بینا ہے. یعنی تم اگر نہیں بھی نکلو گے تو اللہ اپنے لشکروں کے ساتھ اپنے نبی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی دین کے کام کے لیے نکلے گا اس کی مدد کرے گا. یہ تو تمہارا امتحان ہے کہ تم اپنا حصہ کتنا ڈالتے ہو. نکلو، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا، سفر ہلکا ہوتا، تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پہ آمادہ ہو جاتے. پچھلی آیات میں دراصل جنگ تبوک کے لیے نکلنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت مشکل جنگ تھی، اور جو لشکر اس وقت تیار ہوا تھا اس کو جیش الاسرہ بھی کہا گیا. تبوک جو ہے وہ مدینہ سے تقریباً 700 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. سخت شدت کی گرمی تھی جب یہ جنگ پیش آئی، اور فصلیں پکی ہوئی تھی اور سائے میں بیٹھنے کے اور آرام کرنے کے دن تھے. پھر یہ کہ پہلی جنگ تھی کہ جس میں عربوں کے علاوہ رومیوں کے ساتھ مقابلہ تھا، تو ہر لحاظ سے ایک بہت ہی مشکل وقت تھا اسلام پر.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ اس سے پہلے جب جنگ کے لیے نکلنا ہوتا تھا تو بہت واضح الفاظ میں نہیں بتاتے تھے، جیسے مکہ جب فتح ہوا اور کچھ اور مواقع پر بھی، لیکن اس جنگ کے لیے خصوصی طور پر آپ نے لوگوں کو ابھارا بھی تھا اور مقام بھی واضح کیا تھا، اور بہت یعنی حرد المؤمنین علی القتال، یعنی مسلمانوں کو، مومنوں کو جنگ پر آمادہ کرو، اس حکم پر بھی عمل کیا تھا، اور بھرپور تیاری کے ساتھ 30,000 مسلمانوں کا لشکر جو تھا وہ تبوک کی طرف روانہ ہوا تھا، اور اس میں پیچھے رہنے والے صرف وہی تھے یا تو جو بیمار تھے، شرعی عذر کے حامل تھے، یا منافق تھے، یا پھر چند ایسے لوگ کہ جن سے سستی ہو گئی تھی. یہ تمام چیزیں آگے کی آیات میں انشاءاللہ واضح ہوں گی، لیکن خاص طور پر یہاں منافقین کی طرف اشارہ ہے کہ اگر سفر آسان ہوتا اور فائدہ جلدی ملنے والا ہوتا تو یہ ضرور ساتھ چلتے، مگر ان پہ تو راستہ بہت کٹھن ہو گیا. اب وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں گے اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو معاف کر دے، آپ نے کیوں انہیں اجازت دے دی؟ آپ اگر اجازت نہ دیتے، یعنی آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، تاکہ آپ پہ کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے. جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے. اللہ متقی لوگوں کو خوب جانتا ہے. ایسی درخواستیں تو صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب ہماری ذاتی زندگی میں بھی کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی ساری صلاحیتوں کو اس ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. مثلاً آپ نے اپنے بچے کی شادی کے لیے پیسے جمع کیے تھے فار ایگزامپل، اب ہوا یہ کہ دوسرا بچہ بیمار پڑ گیا، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ شادی کے لیے پیسہ جمع رکھتے ہیں یا اس بیمار کی بیماری کو دور کرنے کے لیے وہ پیسہ خرچ کریں گے؟ ظاہر ہے کہ جو بچہ بیمار ہے اس کی بیماری اب زیادہ اہم کام ہے، کیونکہ وہ اگر آپ اس کا علاج نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ موت کے منہ کو چلا جائے. تو جب انسان اپنے بچوں کے لیے سنجیدہ ہوتا ہے، ان کا خیر خواہ ہوتا ہے، تو کبھی وہ اپنا مال بچا کے نہیں رکھتا. اسی طرح جو شخص دین کے معاملے میں سنجیدہ ہوتا ہے اور دین کی ترقی چاہتا ہے، دین کے راستے میں قربانی کرنا چاہتا ہے، تو پھر ایسا نہیں ہوتا کہ ایسے مشکل وقت دین پر پڑے اور وہ اپنا مال اور جان بچا کر رکھے اور چھوٹے چھوٹے بہانے کرے. مثلاً یہی بیماری ہی کی مثال ہے کہ کیا کسی نے اپنے بچے کی بیماری کے موقع پر یہ کہا کہ وہ کیا کریں، پھر وہ شادی بھی تو کرنی ہوگی، اس لیے اب اس موقع پہ ہم مال نہیں خرچ کر سکتے، اور یہ تو بیمار ہو گیا ہے، کیا پتا مر جائے، اور مرنا ہے تو ویسے ہی مر جائے، کہیں پیسہ بھی ضائع نہ ہو جائے. کوئی ایسی بات نہیں کرتا، اور کوئی ایسی بات کرے تو وہ انتہائی احمق اور نادان ہے. تو جب اپنی ذاتی زندگی میں یا اپنی اولاد میں کوئی مشکل آتی ہے تو ہم بہانے نہیں کرتے نا مال خرچ کرنے میں، کبھی نہیں سوچتے اپنا تو کیا سب ادھار بھی لے کر خرچ کرنے کو تیار ہوں گے. ایسے ہی جب دین کے اوپر مشکل وقت آتے ہیں، جب دین کی ترقی کا موقع ہوتا ہے، تو پھر ہم کو عذر اور بہانے کیوں سوچتے ہیں؟ اور خصوصاً جب ایسا وقت جیسے کہ جنگ تبوک کا موقع تھا، اس وقت جس نے بہانے تراشے انہیں پھر منافقین کی لسٹ میں شامل کر دیا گیا. اسی لیے فرمایا جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال سے جہاد کرنے سے معاف کر دیا جائے، وہ تو کبھی بھول کے بھی اجازت نہیں مانگیں گے. اگر واقعی ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ. اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہ کرتے. وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے. اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی اس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں. یعنی مسلمانوں کے گروہ میں ابھی تک کچھ لوگ ایسے ہیں جو منافقین کی باتوں پہ توجہ دیتے ہیں اور ان کی باتوں سے متاثر ہونے لگتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں میں سب ایسے نہیں ہوتے کہ جو حقیقت کو پہچان کر کسی مسئلے کو سمجھ کر اس کو صحیح طور پر انالائز کر سکیں. مسائل کا گہرا تجزیہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہوتی.
اس لیے بہت سے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص بات کرنے میں بہت کنونسنگ طریقہ اختیار کیے ہوئے ہے تو بعض اوقات اس کی غلط بات سے بھی متاثر ہو کر غلط راستے پہ چل پڑتے ہیں. فرمایا اچھا ہوا یہ منافقین تمہارے ساتھ جنگ میں نہیں گئے، اگر یہ جاتے تو کمزور ایمان والوں کو پھسلا دیتے اور تمہارے اندر خرابی پیدا کرتے، اختلاف پیدا کرتے، جس سے اور مشکلات سامنے آتی. اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے یہ ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا. ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے. کہتے ہیں کہ ایک منافق جد بن قیس تھا، اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک حسن پرست آدمی ہوں، میری قوم کے لوگ میری کمزوری سے واقف ہیں کہ میں عورت کے معاملے میں صبر نہیں کر سکتا. میں نے سنا ہے رومی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، اگر آپ مجھے وہاں لے گئے تو ایسا نہ ہو کہ میں کسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤں، تو بہتر آپ مجھے مدینہ ہی چھوڑ دیں تاکہ میرا ایمان محفوظ رہے. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. سن رکھو، فتنے میں تو یہ لوگ پڑ ہی چکے ہیں، جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے. تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے، تم پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا. ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے. اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں. ان سے کہو تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت، بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم لوگ فاسق ہو. ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی وجہ اس کے سوا کوئی نہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا. نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں. یہ منافقین کی صفت دوسری دفعہ یہاں بیان ہو رہی ہے کہ نماز میں ان کا دل نہیں لگتا، نماز ان کو بہت بھاری معلوم ہوتی ہے، نماز پڑھتے وقت یہ سستی کرتے ہیں. نماز اصل میں ایک کرائیٹیریا ہے، ایک میٹر ہے جس میں ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں. جیسے بخار کو ٹیسٹ کرنے کے لیے تھرمامیٹر ہوتا ہے، بالکل ایمان کی حرارت چیک کرنے کے لیے نماز ایک آلہ ہے، ایک پیمانہ ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو اس وقت ہمیں خوشی ہوتی ہے یا پریشانی ہوتی ہے. جب نماز کا وقت آتا ہے تو ہمارے اندر ایک محبت کی لہر آتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے یا ایک بوجھ کی کیفیت آتی ہے، ہائے اب پھر نماز کا وقت آ گیا. حقیقت یہ ہے کہ نماز اللہ سے ملاقات کا ایک طریقہ ہے، ایک موقع ہے. جو اللہ سے محبت میں سچے ہیں، صرف باتوں کی حد تک نہیں، حقیقت میں نماز ان کے لیے ایک خوشخبری کی حیثیت رکھتی ہے. اس کے برعکس نماز منافقوں کے لیے ایک مصیبت بن جاتی ہے اور وہ صرف بوجھ سر سے اٹھا پھینکنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں کہ اگر نہیں پڑھی تو لوگ ہمیں کافر قرار دیں گے، مسلمان ہی نہیں سمجھیں گے. اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں. یہ دوسرا پیمانہ ہے کہ اللہ کی خاطر فی سبیل اللہ مال دیتے وقت ان کے دل کا حال کیا ہوتا ہے. ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، کیونکہ یہ اللہ کی راہ میں جب خرچ نہیں کرتے تو صرف اپنی اولاد اور اپنے گھر بار پر ہی خرچ کرتے رہتے ہیں. تو اسے دیکھ کر پھر بعض اوقات دوسرے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں کہ یہ اللہ کے بڑے پسندیدہ لوگ ہیں جن کو اتنی زیادہ دنیا ملی ہے. فرمایا اس سے دھوکہ نہ کھاؤ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلا عذاب کرے اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق ہی کی حالت میں دیں. یعنی بعض اوقات یہی مال اور یہی اولاد ان کے لیے خوشی کا سبب بننے کی بجائے مصیبت بن جاتی ہے، دل کا روگ بن جاتی ہے، غموں اور دکھوں کا ذریعہ بن جاتی ہے. اور یہی مال ان کے لیے خوشی کا سبب بننے کی بجائے ان کی مصیبتوں میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے. اس لیے کسی کے پاس مال کی کثرت دیکھ کر یہ مت سمجھو کہ اللہ اس سے ضرور راضی ہی ہے. وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ہیں، یعنی صرف زبانی باتوں سے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں.
دراصل وہ تو ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں، اس لیے قسمیں کھا کے یقین دلاتے ہیں۔ اگر وہ کوئی جائے پناہ پالے یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراضات کرتے ہیں۔ یہ مال کا معاملہ ایسا ہے جس میں منافقین بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر شک کرتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ اللہ کے مال کو صحیح طور پر تقسیم نہیں کرتے یا صاحب حق کو اس کا حق نہیں دیتے۔ تو اس لیے اگر اس کے بعد بھی کسی کے اوپر اس قسم کا کوئی شک ہو یا اس قسم کی کوئی بات ہو تو اسے صبر کے ساتھ دین کے رستے پر جمے رہنا چاہیے۔ اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا، ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو صدقات کے کام پر مامور ہوں۔ یہاں صدقات سے مراد فرض صدقہ ہے، یعنی زکوٰۃ کی تقسیم کا اصل میں اصول بتایا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ کس کس کو دی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 فقیر، جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ نمبر 2 مسکین، جس کو بقدر حاجت میسر ہو لیکن اس کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں۔ نمبر 3 عاملین علیہا، وہ لوگ جو اسلامی حکومت کی طرف سے صدقات کی وصولی اور اس کی تقسیم اور اس کے حساب کتاب پر اپوائنٹ کیے گئے ہوں، یعنی باقاعدہ گورنمنٹ نے ان کو اس عہدے پر اپوائنٹ کیا ہو، پھر ان کی سیلری اسی مال میں سے نکالی جا سکتی ہے۔ پھر مؤلفۃ القلوب، وہ لوگ جن کو اسلام کی طرف راغب کرنا مقصود ہو یا جو اسلام میں کمزور ہوں، نیو مسلمز کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نیز یہ گردنوں کے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے، علیم حکیم، علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر بنیادی طور پر زکوٰۃ کی تقسیم کا ایک طریقہ کار بتایا جا رہا ہے کہ مستحقین زکوٰۃ کون ہیں، فرض صدقات کن کو دیے جا سکتے ہیں۔ تو اس میں 4 تو میں آپ کو پہلے بتا چکی، پھر اس کے بعد وفی الرقاب، غلاموں کی آزادی کے لیے یا قیدیوں کا فدیہ دینے کے لیے یا انہیں رہا کرنے کے لیے، پھر وفی الغارمین، مقروض لوگوں کے قرض ادا کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے قرض کسی عیاشی کے لیے، کسی حرام کام کے لیے نہ لیا ہو، بلکہ اپنی جائز ضروریات کے لیے قرض لیا، لیکن اس کے بعد حالات اتنے خراب ہوئے کہ اس کو بھی نہ چکا سکے اور عزت بھی خطرے میں پڑ گئی۔ یا پھر یہ کہ کسی نے ضمانت کا بوجھ اپنے اوپر لیا اور جس کی ضمانت دی اس نے، وہ کہیں بھاگ گیا اور سارا بوجھ اس پر پڑ گیا۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، یہ ایک وسیع شق ہے یا مد ہے، اس میں دعوت دین اور جہاد فی سبیل اللہ اور قتال، یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ وابن السبیل، اور وہ مسافر جو گھر میں تو سب کچھ رکھتا ہو لیکن سفر کے دوران ضرورت مند ہو جائے، خواہ اپنے گھر میں وہ مالداری کیوں نہ ہو۔ اس زمانے میں سفر میں ساتھ بہت کچھ مال نہیں رکھا جا سکتا تھا کیونکہ اس کے چوری ہونے کا، ڈاکہ پڑنے کا خوف ہوتا، یا بعض اوقات لوگوں کا سفر اتنا طویل ہوتا کہ زیادہ راہ ختم ہو جاتا۔ لیکن آج اتنی سہولتیں میسر ہیں کہ ایک شخص دوسرے ملک میں بیٹھ کر بھی اپنے گھر سے اپنی ضرورت کا مال منگوا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال اگر کسی بھی ایسی جگہ پر ایسی ضرورت پیش آئے تو اس پر یہ مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل بن کر، جس کی آنکھوں پر 2 نقطے یعنی داغ ہوں گے، اس کے گلے کا طوق بن جائے گا، پھر اس کی دونوں باچھیں پکڑ کر کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی،
جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے اور وہ بخل کرتے ہیں تو اپنے لیے یہ بخل بہتر نہ سمجھے بلکہ ان کے حق میں برا ہے. ان قریب قیامت کے دن یہ بخل ان کے گلے کا توق ہونے والا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانع الزکاۃ یوم القیامۃ فی النار، زکات نہ دینے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منع قوم الزکاۃ الا ابتلاهم اللہ بالسنین، زکات ادا نہ کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زکات کا نہ دینا انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی رسوائیوں کا سبب ہے. یاد رکھیے زکات کا ادا کرنا اسلام کے 5 بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1 اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. نمبر 2 نماز قائم کرنا. نمبر 3 زکات ادا کرنا. نمبر 4 حج کرنا. نمبر 5 رمضان المبارک کے روزے رکھنا. زکات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات کے ادا کرنے کے عہد پر لوگوں سے بیعت لی تھی. حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکات دینے اور مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی. اسے بخاری نے روایت کیا. عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنی آدمی کے لیے زکات حلال نہیں مگر 5 صورتوں میں: اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے، عامل زکات کے لیے، تاوان بھرنے والے کے لیے، اس غنی آدمی کے لیے جو اپنے مال سے کسی غریب کو زکات میں دی گئی کوئی چیز خریدنا چاہے، اس غنی آدمی کے لیے جس کا ہمسایہ محتاج تھا، کسی نے اس مسکین کو زکات میں کوئی چیز دی اور اس مسکین نے غنی کو ہدیے کے طور پر دے دی. حضرت برا کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور دوزخ سے دور ہٹا دے. آپ نے فرمایا جان کو آزاد کر، غلام کو نجات دلا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ دونوں ایک ہی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جان آزاد کرنا یہ ہے کہ تو اکیلا آزاد کرے، غلام کو نجات دلانا یہ ہے کہ تو اس کی قیمت ادا کرنے میں مدد کرے. ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شخص کانوں کا کچا ہے. کہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے. اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں یعنی ایسی باتیں کر کے، ان کے لیے دردناک سزا ہے. اچھا یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ آپ ہر ایک کی بات توجہ سے سنتے تھے. تو ان منافقین کو فکر یہ ہوتی تھی کہ کچھ لوگ شاید ہماری شکایت بھی آپ سے جا کے کریں گے، تو اس سے پہلے کہ آپ کو ہماری بات پہنچے اور آپ ہمارے خلاف کوئی ایکشن لیں، کیوں نہ آپ ہی کے اوپر نعوذ باللہ ایک الزام لگا دیا جائے کہ جس سے اصل غلطی چھپ جائے. یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر دیں، حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں. کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے. اصل میں مدینہ کے منافقین جو تھے وہ اپنی مجلسوں میں اللہ اور اس کے رسول اور دین والوں کا بہت مذاق اڑاتے تھے، اور جب مسلمانوں کے سامنے آتے تو قسمیں کھا کر اپنے معصوم ہونے کی یقین دہانی کراتے، اور اس طرح وہ اپنے مفادات مسلمانوں سے حاصل کرتے رہتے. بات یہ ہے کہ منافق کی دینداری انسانوں کے ڈر سے ہوتی ہے، مومن کی دینداری اللہ کے ڈر سے ہوتی ہے. مومن اللہ سے ڈرتا ہے اور منافق بندوں سے ڈرتا ہے، اور پھر بندوں کو راضی کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتا ہے اپنی نیکی کو ثابت کرنے کے لیے. لیکن جو شخص اللہ سے ڈرتا ہو اس کو تو چپ لگ جاتی ہے، کہاں یہ کہ وہ جھوٹی قسمیں کھائے. یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو۔ اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو وہ جھٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ ہے؟ آج بھی آپ دیکھیں کہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں میں سے بھی بعض لوگ دین پر یا دین والوں پر بعض اوقات لطیفے بناتے رہتے ہیں اور ان کا مذاق اڑا کر یا دینی شاعر کا مذاق اڑا کر یا کسی لباس یا کسی حلیے کا مذاق اڑا کر ہنستے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اب عذر نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے، یعنی دین کا یا دین والوں کا مذاق اڑانا جو ہے وہ کفر کے مترادف ہے۔ اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے ہیں تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا ہے، یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے موضوع ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پہلوں کے تھے، وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے، پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جس طرح انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے، سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں ہیں۔ کیا ان لوگوں کو اپنے پہلوں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، سمود اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم، مدین کے لوگ، اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا یعنی لوط علیہ السلام کے لوگ، ان کی قوم۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پہ ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ۔ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، دوست ہیں، مددگار ہیں۔ کس کام میں مددگار ہیں؟ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ قرآن پاک کی یہ آیت صاف طور پر بتاتی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری صرف مردوں کی نہیں، عورتوں کی بھی ہے۔ عورتیں بھی اس کام میں ذمہ دار ہیں، اور صرف دوسروں ہی کو نہیں نیکی کا حکم دینا بلکہ خود بھی نماز قائم کرتے ہیں، صرف نماز ہی نہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں اولئک سیرحمہم اللہ، جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی۔ یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان کی دوستی کس سے ہوتی ہے، انسان کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ اس کے خیالات ملتے جلتے ہوں، جن لوگوں کی دلچسپیاں ایک طرح کی ہوتی ہیں، جن لوگوں کی کوششیں ایک جیسی ہوتی، خود بخود وہ ایک گروہ بن جاتے ہیں، اور پھر اکٹھے ہو کر دین کا جو کام ہو سکتا ہے وہ الگ الگ ہو کر نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیے اکٹھے ہونے کے لیے کچھ قربانیاں بھی کرنی پڑتی، بہت سی باتیں جو ہماری پرائرٹی ہو سکتی ہیں اور دوسرے کی نہیں، اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کچھ ایسی چیزوں پر جو صرف مستحبات میں سے ہیں مثلاً یا ترجیحات میں سے ہیں، ان میں تھوڑا بہت کمپرومائز کر لیا جائے۔ فرائض میں، اصولوں میں تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن چھوٹی موٹی باتیں انسان کبھی ایک قربانی کر لے، کبھی دوسرا کر لے، تبھی ایک دوسرے کے ساتھ انسان اکٹھا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ چاہے کہ ہر بات اس کی مانی جائے، یعنی دنیا میں کوئی بھی اکٹھ ایسا نہیں جس میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ اتحاد کا مطلب یہ نہیں کہ رائے کا اختلاف نہیں ہوگا، سوچ کا اختلاف نہیں ہوگا، یہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو صلاحیتیں مختلف دی ہیں، سوچ مختلف دی ہے، ہر ایک کے کام کرنے کا طریقہ مختلف ہے،
لیکن اختلاف رائے کے باوجود اتفاق ممکن ہوتا ہے. کس طرح؟ جب مقصد ایک ہوتا ہے. جب مقصد عزیز ہوتا ہے تو انسان مختلف طرح کے لوگوں کو ساتھ لے کر چل سکتا ہے، اور مختلف طرح کے لوگوں کو ساتھ لینے کے لیے انسان کو پھر اپنی ذات کی، بعض اوقات اپنی عزت کی، بعض اوقات چھوٹے چھوٹے جو دکھ اٹھاتا ہے اس راستے میں انسان دوسروں کی طرف سے اذیتیں چھوٹی موٹی، ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ اس راستے میں مشکلات ہیں. اور جہاد نام ہی اسی چیز کا ہے کہ مشکلات آئیں گی اور رکاوٹیں آئیں گی اور ان رکاوٹوں کو ہٹانا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ آپ اتفاق کریں اپنے لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ شاید دنیا میں آپ اپنے ساتھ بھی اتفاق نہ کر سکیں. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ایک وقت میں ایک چیز پسند کرتے ہیں، ایک چیز چاہتے ہیں، پھر آپ خود ہی وہ ہوتے ہیں کہ آپ کے نزدیک وہی چیز غیر اہم ہو جاتی یا آپ کی اپنی ہی سوچ بدل جاتی. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو آپ کبھی اکٹھے ہو کے کسی سے کام ہی نہ کر سکیں گے. جب مقصد بڑا ہوگا، ذات چھوٹی ہوگی، تو کیا ہوگا؟ اتفاق ہوتا چلا جائے گا. اور جب ذاتیں بڑی ہو جائیں، میں بڑی ہو جائے، تو پھر دین کا کام پیچھے چلا جاتا ہے. اسلام کو جتنا نقصان خود مسلمانوں نے پہنچایا ہے وہ اتنا دوسروں نے نہیں پہنچایا. دوسرے بھی اس وقت نقصان پہنچانے کے قابل ہوتے ہیں جب مسلمان آپس میں بکھر جاتے ہیں. جب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ اور ہمدرد رہتے ہیں تو پھر دشمن کامیاب نہیں ہو سکتا. تو یہاں اہل ایمان، مردوں اور عورتوں اور سوسائٹی کے مختلف طبقات کے اندر ایک ہم آہنگی پیدا کی گئی کہ تم سب لوگوں کا کاز ایک ہے، مشن ایک ہے، اور اس کو پانے کے لیے تمہیں آپس کے تعلقات کو درست رکھنا ہوگا، ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھنا ہوگا. کیونکہ اب دیکھیں کہ ہر ایک کی انرجی محدود ہے، طاقت محدود ہے، وقت محدود ہے، صلاحیتیں محدود ہیں، ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. اگر ہم اپنی صلاحیتوں میں سے کچھ حصہ، اپنے وقت میں سے کچھ حصہ، اپنی قوتوں میں سے کچھ حصہ صرف آپس میں لڑنے میں لگا دیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ قوت جو آپ کو دین کو پھیلانے میں استعمال کرنی تھی، وہ وقت جو دین کا پیغام آگے لے جانے میں استعمال کرنا تھا، وہ کہاں لگ گیا؟ آپسی کی کھینچتانی میں لگ گیا. اندر سے آپ کمزور ہو گئے، مقصد میں آپ پیچھے رہ گئے. پھر آپ دیکھیں نا جہاد وہ اوپر چوٹی کی طرف جانا ہے، آپ چڑھ رہے ہیں، اگر آپ کی نظریں سامنے رہیں گی اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے آپ قدم قدم بڑھاتے رہیں گے اور منزل کی طرف جاتے رہیں گے تو آپ کی ساری انرجی منزل کے قریب پہنچانے میں آپ کو مدد دے گی. لیکن اگر اس کے ساتھ آپ کچھ جگڑ رہے ہیں، اس کے ساتھ کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ آگے جانا بھول جائیں گے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ گاڑی میں آپ بیٹھے ہوئے، آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اچھا بھلے گاڑی چل رہی، کسی بات پہ اختلاف ہوا تو کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ وہ بعض اوقات راستہ ہی بھول جاتے ہیں، بعض اوقات کہیں ٹکر ہونے لگتی ہے، بعض اوقات رفتار خود بخود سلو ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات گاڑی روک دیتے ہیں کہ پہلے یہاں طے کر لیں کرنا کیا ہے، جانا کہاں ہے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا کہ کہیں جانے میں جھگڑا ہو جاتا، پہلے وہاں جائیں کہ وہاں جائیں، کوئی کہتا وہاں چلے، کوئی کہتا وہاں چلیں، اور پھر آپ گاڑی روک دیتے، اچھا پہلے فیصلہ کر لو جہاں کہاں جانا ہے پھر چلیں گے. تو بالکل دین کے راستے میں ہم سب جس گاڑی پہ سوار ہیں، اس میں تیزی اسی وقت آئے گی، ہم منزل کے قریب اسی وقت پہنچیں گے جب ہمارے اندر آپس میں اتفاق ہوگا. اور اگر اتفاق پیدا کرنا ہے تو کسی بھی ڈیسیژن میں صرف یہ سوچ لیں دین کا فائدہ کس میں. چونکہ میں خود اس راستے کا سفر کرتی ہوں، مجھے اس میں جتنی بھی الحمدللہ کامیابی اور فائدہ ہوتا ہے اس میں اور آگے بڑھنے میں، اس میں ایک چیز بہت اہم ہوتی ہے، اور وہ ہے کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت ہمیشہ میں یہ سوچتی ہوں دین کا فائدہ کس میں ہے. اور جس چیز میں ہوتا ہے میں اپنی مرضی، اپنی رائے، اپنا مشورہ، اپنا سب کچھ واپس لے لیتی ہوں. ٹھیک ہے دین کا فائدہ اس میں، اس طرح کر لیتے ہیں. ہاں میرے نزدیک ذاتی طور پر کوئی اور چیز زیادہ اہم ہو، زیادہ فائدہ مند نظر آ رہی ہو، لیکن اوورآل اگر کوئی چیز دین کو طاقت دینے والی یا دین کی ترقی میں مددگار ہو سکتی ہے تو اپنی بعض اوقات ذاتی مرضیوں کو انسان کوئٹ کر لیتا ہے اور اسی طرح کام چل سکتا ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اولیاء بعد، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے ہیں، تب یہ کام ہو سکتا ہے. اور جو لوگ یہ کریں
اولئک سیرحمہم اللہ، ان پہ ان قریب اللہ اپنی رحمت کرے گا. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم. ان مومن مردوں اور عورتوں سے، مؤمنین اور مؤمنات سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. ان ہمیشہ کے باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی. یہی بڑی کامیابی ہے. تو کامیابی کا راستہ نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جد و جہد کرنے سے بھی ملتا ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین دونوں سے پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. جہاد کا یہاں مزید مفہوم واضح ہو رہا ہے. کفار سے جہاد تو آپ نے قتال کی شکل میں کیا، لیکن منافقین سے آپ نے کوئی جنگ نہیں کی. تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہوگا کہ منافقین سے جہاد کیجئے؟ یہاں جہاد جنگ کے معنوں میں استعمال نہیں ہو رہا. اس میں ابن عباس کی روایت ہے، تفسیر قرطبی میں آتی ہے کہ امر بالجہاد مع المنافقین باللسان وشدت الزجر والتغلیظ، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے ساتھ جس جہاد کا حکم دیا ہے وہ زبان کے ساتھ ہے، یعنی ان کو واضح و نصیحت اور ان کو سمجھانا، وشدت الزجر اور فرملی بات کرنا ان کے ساتھ، یعنی زجر ہوتا ہے ڈانٹ ڈپٹ، اور تغلیظ یعنی سختی. اور سختی کا مطلب یہ نہیں کہ بہت غصہ اور اس طرح کی بد اخلاقی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منافقین سے بھی بد اخلاقی نہیں کی تھی. آپ کسی اصول پہ پکے ہو سکتے ہیں بد اخلاق ہوئے بغیر، اور یہی اخلاق ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے. یعنی اپنے پرنسپلز کے ساتھ، اصولوں کے ساتھ آپ جم جائیے، فرم ہو جائیے، لیکن بد اخلاقی سے پرہیز کیجیے، کیونکہ مومن جو ہے وہ طعان اور لعان نہیں ہوتا، فحش گفتگو کرنے والا نہیں ہوتا. کہیں نہیں پتا چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین سے جب جہاد کیا لسان کا یا واضح و نصیحت کا، تو اس میں ایسی سختی کی ہو کہ جس سے نعوذ باللہ بد اخلاقی لازم آتی. انک لعلی خلق عظیم. یہی سنت جب تک ہم نہیں اپنائیں گے اس وقت تک دین کو ترقی نہیں ہو سکتی. بعض اوقات ہم نصیحت کے شوق میں، دوسرے کو واعظ اور تبلیغ کے شوق میں سخت زبان استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا. آج کے دور میں بہت سی دین کی تبلیغ کرنے والے یہیں سے ناکام ہو جاتے ہیں. اچھا دور نہیں جائیے، ہم اپنی مثال لیتے ہیں نا. گھروں میں ہم اپنے بچوں کو جب واعظ و تلقین کرتے ہیں تو اس وقت ہم کتنے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور وغلظ علیہم کا مطلب کیا ہے؟ فرم رہیے. کیونکہ منافقین کیا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دین پر قائم نہ رہیں. ان کی باتوں میں آ کے، ان کے تانوں میں آ کے، ان کے پھسلانے میں آ کے پھسلنا نہیں، اپنے موقف پہ قائم رہنا ہے. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یہ لوگ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے. کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک مجلس میں بیٹھ کر خوب مسلمانوں کا مذاق اڑایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پر جب آپ کی اونٹنی گم ہو گئی اور کہا کہ یہ ویسے تو ہمیں آسمان کی خبریں دیتے ہیں اور ان کو اتنا نہیں پتا ان کی اونٹنی کہاں گئی، تو یہ ایک کافرانہ بات تھی. آپ کو پتا ہے جہنم میں لے جانے والی باتوں میں سے ایک بات کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کا مذاق اڑانا. تو یہ منافقین کا شیوا تھا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، اور یہ کہ ہم نے تو کہا ہی نہیں. فرمایا کہ یہ قسمیں کھائیں گے کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے. وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے ہیں. یعنی دین کا مذاق انسان کو اسلام سے کفر کی طرف لے جاتا ہے. اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے، یعنی آپ کو اور آپ کے کچھ ساتھیوں کو ختم کرنے کا. یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا، کیونکہ آپ کی آمد سے پہلے مدینہ ایک معمولی بستی تھا اور لوگوں کے پاس وہ ذرائع آمدنی اور وہ نعمتیں نہ تھیں جو آپ کے آنے کے بعد ان کو نصیب ہوئیں. فرمایا اسی بات پر تم اللہ اور اس کے رسول سے ناراض ہو صلی اللہ علیہ وسلم.
اب اگر یہ اپنی اس روش سے باز آ جائیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے اور پھر اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس بدعہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا، اور جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہے، اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ جو برضا اور رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پہ باتیں چھانٹتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں۔ جنگ تبوک میں جب مسلمان اپنے اپنے صدقات لائے تو ایک صحابی جو تھے انہوں نے رات بھر یہودی کا کنواں چلایا اور صبح ایک مٹھی کھجوریں ان کو اجرت کے طور پر ملی، وہ وہی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یہ اللہ کے راستے میں میرا حصہ قبول کیجئے، تو اس پر منافقین ٹھٹھا مارنے لگے اور ہنسنے لگے کہ مٹھی بھر کھجور سے یہ روم فتح کرنے چلے ہیں، یعنی وہ تھوڑا صدقہ دینے والوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ فرمایا اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے، یعنی ان کا بدلہ اللہ لینے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم خواہ ایسے لوگوں کی معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 بار بھی انہیں معاف کرنے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔ جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا اس سخت گرمی میں مت نکلو، ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔ اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کر دیں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہے ہیں اس کی جزا ایسی ہی ہے۔ اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا کہ اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میرے ساتھ دشمن سے لڑ سکتے ہو۔ تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کر لیا تھا تو اب گھر بیٹھنے والوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہو، اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پہ کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ اس حال میں مرے ہیں کہ وہ فاسق تھے۔ ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال و اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ مال و دولت کے ذریعے سزا کی بات ہو رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ مال و دولت اللہ کی نعمت بھی ہے، لیکن جب یہی چیز اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے انسان کے راستے کی رکاوٹ بنتی ہے اور اس میں محو ہو کر انسان اللہ کے احکامات کی تعمیل نہیں کرتا، تو یہی چیز انسان کے لیے دنیا میں فتنہ بنتی ہے اور آخرت کے عذاب کا ذریعہ بنتی ہے۔ مال کے لیے لفظ خیر بھی استعمال کیا گیا ہے، جس سے انسان بہت کچھ بھلائی کما سکتا ہے، اور دوسری طرف مال عذاب اور فتنے کا ذریعہ بھی ہے اگر انسان اسے اللہ کی مرضی کے خلاف کاموں میں استعمال کرتا ہے۔ جب کبھی کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے قدرت رکھتے تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے، اور انہوں نے کہا ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں۔ اب لوگوں نے ان گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا گیا، اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا، بخلاف اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان لوگوں نے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے اپنی جان و مال سے جہاد کیا، اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں،
ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ ہے عظیم الشان کامیابی۔ بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے۔ اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا۔ ان بدویوں میں سے جن جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے، ان قریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے۔ بات یہ ہے کہ دین کی جد و جہد جب لوگوں سے مال اور وقت کا تقاضا کرے، ایسے وقت میں ان چیزوں کو بچا کر رکھنا بدترین جرم ہو جاتا ہے، اور خصوصاً نازک مواقع پر ایسے لوگ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حصہ نہیں پا سکتے، جیسے جنگ تبوک کے موقع پر منافقین نے پیچھے رہ کر غداری کا ثبوت دیا۔ ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے، یعنی اللہ یہ کہ شرعی عذر ہو، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہوں۔ ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی اعتراض کا کوئی موقع نہیں جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائی جائیں، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر جہاد میں شریک ہونے کی قدرت نہیں رکھتے تھے۔ البتہ اعتراض ان لوگوں کے لیے ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے۔ انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا، اللہ نے ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا، اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے۔ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھپا کب لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دلوں کو بند کب کر دیتا ہے؟ دل بے حس کب ہو جاتے ہیں؟ دل مردہ کب ہوتے ہیں؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب دین کسی قربانی کا تقاضا کرتا ہے، کوئی اہم حکم ہمارے سامنے آتا ہے اور ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب بار بار ایسا ہوتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کو سخت کر دیتا ہے اور انسان کے نزدیک اہم چیزوں کی اہمیت کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے، اور یہی چیز پھر بے حسی کہلاتی ہے، اور یہی چیز انسان کے لیے ایک آفت اور مصیبت بن جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔